جو نہ جانو اسے عالم کے سپرد کرو، عالم سے پوچھو، عالم سے سمجھو، ہے نا. فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، عالم ہی، ہے نا، اس کے جانکار کی طرف بھیج دو. ٹھیک ہے. اس سے جاننے کی کوشش کرو، اس سے جاننے کی کوشش کرو عالم دین سے، نہ کہ خود قرآن میں سے دیکھ کر سمجھو، حدیث میں سے دیکھ کر سمجھو. نہیں معلوم ہے عالم دین سے پوچھ لو، جو اس کا ماہر ہوگا وہ بتا دے گا. تمہارا کام ہے بس اس پر عمل کرنا. سبحان اللہ، کیا نفیس تعلیم ہے کہ جاہل قرآن کی تفسیر کو ہاتھ نہ لگائے. صاف صاف ہے نا یار. جاہل قرآن پاک کی تفسیر کو ہاتھ نہ لگائے. ارے جب نا تجربے کار حجام سر نہیں مڑتا، دو گے اپنا سر کیا؟ اب داڑھی کا تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ داڑھی رکھنا تو قریب واجب ہے، سنت رسول اللہ ہے، موقت سنت ہے. تو داڑھی، جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں، ایک وہ اب جو کٹواتے ہیں اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وہ کسی حجام کے پاس بیٹھ جائے اور حجام کی دکان میں بیٹھ جائے، اور جو بنانے والا ہے سلمان اگر نہ ہو، داڑھی بنانے والا نہ ہو، بازو سے کوئی لڑکا کھڑا ہو، اس سے کہے گا کہ بنا دے؟ کبھی نہیں دے گا، معلوم ہے کاٹ پیٹ ڈالے گا. تو نا تجربے کار وہ شخص جس کو علم نہیں ہے داڑھی بنانے کا، وہ شخص جس کو علم نہیں ہے سر گھونٹنے کا، تو اتنی حقیر سا کام جب اس سے نہیں کراتے ہو، تو جو دین کا کام ہے، جو اصل اصول ہے، جس پر دین و دنیا کا مدار ہے، تمہاری آخرت کا مدار ہے، جس پر وہ نا تجربے کار کے ہاتھ میں دیے دیتے ہو. عجیب ذہن ہے تمہارا یار. سمجھ میں آئی بات نا؟ نہیں دیں گے، کبھی نہ دیں گے، بلکہ ہمارے کو اللہ کا انعام ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رسول اعظم کا امتی بنایا، غوث اعظم کا غلام بنایا اور مجدد اعظم کا زمانہ دیا. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور یہ بڑا احسان ہے رب کائنات کا. اتنی بڑی نعمتیں تمہیں ملنے کے بعد تم اس کو اگر نہ اپنا سکو، نہ عمل کر سکو اور اپنی آخرت نہ سنوار سکو، تو تم سے زیادہ نقصان والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ساری کائنات میں اگر اوپر سے لے کے آج تک اگر دیکھیں، غور کریں، تو ہم لوگوں کو جو نعمتیں ملی ہیں شاید کہ کسی کو ملی ہوں. ان نعمتوں کی قدر کرو، ہے کہ نہیں؟ بہرحال، غیر حکیم و ڈاکٹر مریض کا علاج نہیں کرتا ہے کیا؟ ابھی مان لیجئے کہ بیمار ہو جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ سیدھا پہنچو گے، ارے آپ بتانا یار کون سا ڈاکٹر اس بارے میں زیادہ اچھا ہے. نہیں ڈاکٹر نہیں، زیادہ اچھا کون ہے؟ فوراً ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہو گئے. بڑے دن سے تکلیف ہے یار، لیکن سوچتے ہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانے. ڈاکٹر کو نہیں، اچھے ڈاکٹر کو دکھانے. وہاں اچھے سے اچھا، یہاں گھٹیے سے گھٹیا. تو بے خبر، وہ شخص جو بے خبر ہے، تفسیر قرآن کو کیوں ہاتھ لگائے؟ نہیں یہاں چھوٹ گیا. ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ کیوں لگائے؟ یہاں پر ایک لطیفہ سماعت فرمائیں. کسی نے ایک عالم سے کہا کہ حضرت قیامت کا دن کتنا بڑا ہے؟ یہ تھوڑے بہت جو پڑھ لیتے نا ان کے بارے میں، کہ پڑھے کہ بھیا کہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہے. قرآن میں اللہ نے 1000 سال کا بیان کیا ہے اور 50,000 سال کا بھی بیان کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ، اور اس سے تو غضب ہی ہو گیا کہ حدیث فرماتی ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بقدر ہوگا. اب کس کی مانے یار؟ قرآن میں ہی تضاد، وہاں 1000 سال، کہیں 50,000 سال. اب حدیث کی مانے، حدیث میں تو کہہ دیا گیا کہ وہ 4 رکعت کے برابر. اور بھی ہیں کہ اور لوگوں کے لیے اور کم رہے گا. عالم نے جواب دیا کہ قرآن و حدیث صحیح ہیں، تیری سمجھ غلط ہے. وہ 1 دن 1000 برس کا ہے، لیکن کفار کو تکلیف کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا، اور مومن کو راحت کی وجہ سے 10 منٹ کا محسوس ہوگا. سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تجربے کار کے پاس جاؤ، اہل علم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے. ورنہ نہیں تو تم اب اگر یہی بات نہ معلوم ہو، قرآن پڑھے بولے یار ایک جگہ تو 1000 بات، ایک جگہ 50,000 بات، یہ تو خود قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. ابھی یہ تو اختلاف ہو گیا، یہ اللہ کی کتاب نہیں، دھر دو کنارے. پہنچ گیا سیدھے ہی. آپ یہ سوچو کہ سب سے بڑا دشمن کون؟ ابلیس.
भैया क्या तुमको कभी हक सुझाई देने के लिए वो कुछ दिखा देगा दिमाग तुम्हें? वो तो चाहेगा कि हाँ और बढ़ो और बढ़ो और गुमराह हो। आलिम रब्बानी ही तुमको निजात दिला सकता है, वो तुमको राह रास्ते पे लगा सकता है। उनकी तालीमात पर अमल करो, जितना तुम्हारे पास है उनको संभाल कर रखो, और अगर कभी जरूरत पड़े तो सच्चे पक्के माहिर आलिम दीन से पूछकर अमल करो। बगैर पुख्ता इल्म के दीनी मसाइल बयान करना खुद गुमराही और गुमराहगरी है। बुखारी व मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, हवाला देना पड़ेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इल्म खींच करना उठाएगा, तर्जुमा कर रहा हूं मैं, कि बंदों से खींच ले, बल्कि उलमा की वफात से इल्म उठाएगा। हदीस के अल्फाज समझो और सुनो। अल्लाह इल्म खींच करना उठाएगा कि बंदों से खींच ले, बल्कि उलमा की वफात से इल्म उठाएगा। मतलब कुरान में इल्म तो है, लेकिन इल्म किनके जोर से है? उलमा के जोर से। बात समझ में आ रही ना? उसी का उल्टा करो, आज इल्म है ना, जब क़यामत में उठाएगा तो कैसे उठाएगा? इल्म नहीं उठाएगा, आलिमों को उठा लेगा। समझ में आया कि इल्म किनके जोर से है? आलिमों के जोर से। बात समझ में आ गई? हाँ, ऐसे समझते हैं हदीस पाक को, बुखारी व मुस्लिम की, कि हत्ता कि जब कोई आलिम ना रहेगा लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे। तो सरकार का कलाम है, वैसी जरूरत नहीं थी समझने की, लेकिन फिर भी समझा दिए थे। खुद उसका अपोजिट कर लो कि जब आलिम नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों से पूछेंगे। मतलब क्या समझ में आया कि जाहिल कुरान हाथ में लिया रहे तब भी जाहिल ही है। कुरान बुखारी शरीफ की किताब, जाहिल बुखारी शरीफ की किताब लिया रहे तब भी जाहिल है, तब तक कि वो पक्का सच्चा आलिम दीन ना हो, सही तरीके से उसने इल्म हासिल ना किया हो, उसूलियात ना सीखा हो, जो सीखने का ढंग है ना सीखा हो। ठीक है, आलिम जो बनाया जाता है ढंग दिया जाता है, अभी बताऊंगा आगे। जिनसे मसाइल पूछेंगे वो बगैर इल्म फतवा देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और उनसे मसाइल सीखेंगे, उनसे मसाइल पूछेंगे, वो बगैर इल्म फतवा देंगे, गुमराह होंगे, गुमराह करेंगे। अब अगर जो आलिम नहीं है उससे फतवा पूछे तो क़यामत में तो हुआ नहीं, अभी हुआ चला जा रहा है कि नहीं? वही माना निकला ना कि जाहिल से फतवा पूछना खुद गुमराह होना है, वो तो खुद गुमराह होगा और तुमको भी गुमराह कर देगा। फ़अफ़्तौ बिगैर इल्मिन फ़दल्लू अदल्लू, कुरान हदीस पाक के अल्फाज, हमने पूरी हदीस छोड़ दी थी अरबी में, लेकिन बड़ा प्यारा जुमला है। क्या? फ़अफ़्तौ बिगैर इल्मिन फ़दल्लू अदल्लू, फरमाए यानी बगैर इल्म फतवा देंगे। अभी हमें फतवा पे भी पिसाई करना है ना, बगैर इल्म के फतवा देंगे, गुमराह होंगे, गुमराह करेंगे। मतलब यह हुआ कि इल्म के साथ फतवा देना सरकार का हुक्म है। अरे उल्टा निकलेगा ना यार, इल्म के साथ फतवा देना सरकार का हुक्म है, सरकार उससे राजी है, और जो बगैर इल्म के फतवा दे वो गुमराह है, सरकार उससे राजी नहीं है। फतवा निकला ना, हदीस से पाक से फतवा निकला। फ़अफ़्तौ, साफ साफ फतवा देंगे का लफ्ज तर्जुमा होगा अफ्ता युफ्ती इफ्ताअन, फतवा देना, शरई मसला बयान करना। ठीक है, तो शरई मसला बयान करेंगे, बगैर इल्म के गुमराह होंगे, गुमराह करेंगे। अपोजिट निकला कि उलमा से फतवा पूछो, निकला ना, हदीस पाक से निकला ना कि उलमा से फतवा पूछो, नहीं मालूम हो तो आलिमों से फतवा पूछो। बुखारी शरीफ या हदीस शरीफ की किताब या कुरान पाक को थामने की आपको जरूरत नहीं है। कुरान पाक को, हदीस पाक को आलिम ने थामा है, तुम इसको थाम लो, तुम्हारी निजात हो जाएगी। अवाम की जिम्मेदारी यह है कि वो आलिम को थामे, आलिम की जिम्मेदारी यह है कि वो मुज्तहिद को थामे, मुज्तहिद की जिम्मेदारी यह है कि कुरान और हदीस को थामे। बात ध्यान में रखना, ये फार्मूला हमेशा याद रखना। जिसको कट करके लोगों ने गुमराह कर दिया है, गुमराह हो रहेंगे। सरकार की तालीम सब हदीसों की रोशनी में कभी कहोगे तो तकलीद के बारे में भी बयान दे देंगे। तो शॉर्टकट में तुमको मैं बता रहा हूं, तकलीद जो हम करते हैं उसका फार्मूला क्या है। अवाम की जिम्मेदारी यह है कि वो उलमा अहले सुन्नत का दामन थामे। उलमा अहले सुन्नत की जिम्मेदारी यह है कि वो मुज्तहिद के कौल को इख्तियार करे, और मुज्तहिद की जिम्मेदारी यह है कि वो कुरान और हदीस से इरशाद फरमाए। ठीक है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। तो हदीस पाक में आया कि फ़अफ़्तौ बिगैर इल्मिन फ़दल्लू अदल्लू, फतवा देंगे, खुद गुमराह होंगे, गुमराह करेंगे। मगर जबलपुर में तो फतवा देना गुनाह अजीम है, पर्चा निकला था ना, भूल नहीं जाएंगे हम, हमें याद है।
ہاں کہ یہاں کے عالموں کے پرچے کے مطابق جبل پور کے عالموں کے پرچے کے مطابق، یعنی ان کے فتوے کے مطابق، نہ صحابہ نے فتویٰ دیا نہ رسول اللہ نے، ہے نا. خدا خیر کرے. ایسے پڑھے لکھوں سے اللہ بچائے. ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے اعلی حضرت کافی ہے کہ نہیں. برادران اسلام، آ رہا ہے مہینہ 25 صفر انشاءاللہ الرحمن، اس کا بھی عنوان سن لو. 25 صفر کا عنوان صرف اعلی حضرت اور ان کی تعلیمات، اس پر بیان دوں گا انشاءاللہ. علم و علماء کی قدر کرو. برادران اسلام، علم و علماء کی قدر کرو، ان سے دین اسلام کی سچی تعلیمات حاصل کرو اور عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوارو. ان سے بد ظنی اور دوری ہلاکت و بربادی ہے. علم و علماء کے فضائل میں حدیث کی کتابوں میں پورا ایک باب ہے. حدیث کی کتابوں میں علم اور علماء کی فضائل پر پورا ایک باب ہے. اگر اس باب کو کھول کے بیٹھ گئے ہیں تو 4 گھنٹہ لگے گا کم سے کم بیان کرنے میں مختصر، جس میں کئی حدیثیں ان کی فضیلت میں وارد ہیں، ان سے تعلیمات حاصل کرنے میں وارد ہیں، ان سے عقیدت و محبت کرنے میں وارد ہیں. آپ کی جلائے خاطر کے لیے، تسلی کے لیے مسلم شریف کی ایک بہت ہی پیاری حدیث سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے تو اللہ اس سے روز قیامت کی مصیبت دور کرے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے اللہ اس سے روز قیامت اس کی مصیبت دور کرے گا. جب دنیاوی تکلیف دور کرنے پر اللہ اس کے اجر میں یہ دے گا کہ قیامت میں قیامت کی مصیبت دور کرے گا، تو دین کی مصیبت دور کرنا تو بدرجہ اولا ہے. ابھی آپ ہی لوگ کہتے ہو کہ یہ دنیا الگ دین الگ، جبکہ ہم ابھی بتائیں گے اس کے بارے میں بھی. جب دنیاوی تکلیف دور کرنے میں آخرت کی مصیبت کی سب سے زیادہ خطرناک اگر کوئی دن ہے تو وہ آخرت کے دن ہے، تو آخرت کی مصیبت اللہ دور کرے گا. حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے، اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے اللہ دین و دنیا میں اس پر آسانی فرمائے گا. یہاں دین و دنیا دونوں آ گیا، دنیا اور آخرت دونوں آ گیا. تنگ دست ہے، تم سے قرض لیا تھا، ابھی نہیں دے پا رہے ہیں، تم نے اچھا ٹھیک ہے دے دینا بعد میں. ابھی نہیں دے پا رہے، چلو اچھا ٹھیک ہے بعد میں دے دینا. آسانی پیدا کی نا. کسی تنگ دست کی یا تنگی والے کی، اگر مان لیجئے اس کو کھانے کو نہیں، آپ نے کھانے کو دے دیا، تنگی میں ہے، آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دنیا و آخرت میں آپ پر آسانی فرمائے گا. صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. ابھی یہ عوام کے بارے میں مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سمجھنا. عالم دین تو ابھی آگے بڑھے گا. عوام میں سے عوام اگر کسی کی تنگی دور کرتے ہیں، مصیبت دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مصیبت دور کرے گا. تو بتاؤ مسلمانوں کہ آخرت کی مصیبت تو سب سے بڑی مصیبت ہے. علماء دین تو وہ دور کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کتنا اجر کا ہوگا. اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب پر مطلع ہو جائے، دیکھے کہ ہاں اس نے یہ غلطی کر دیا ہے، تو وہاں چسو پوچھی سے کام لے لیا اس نے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب کو ڈھانکے گا آخرت میں. لیکن یہاں تو حال ہے جبل پور والوں کا کہ عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، عیب نکالنے میں لگے رہتے ہیں گے. اور اس کا پرچار کرنا تو بہت آسان ہے، کچھ کتے پھرتے ہی رہتے ہیں، وہ پھوکا، وہ بتایا، یہاں ڈھانکا، وہاں ڈھانکا. بچو، ڈرو، دوسروں کے عیب کو چھپاؤ. یہ حدیث کی تعلیم ہے. عیب نکالو نہیں، عیب ڈھونڈو نہیں، عیبوں کو چھپاؤ. ٹھیک ہے. اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے. بندہ جب تک کہ بندہ کسی بندے اپنے کسی دینی بھائی کی مدد پر ہوتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. حدیث کے لفظ یہ ہیں. جب تک کوئی مسلمان بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے. مطلقاً فرمایا جا رہا ہے. کسی بھی کام میں آپ کسی مومن بندے کی مدد میں ہوتے ہیں اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. اب جس کا اللہ مددگار ہو اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے. یہ نہیں فرمایا جا رہا ایک کام میں مدد دے گا دوسرے میں نہیں دے گا. مطلقاً فرمایا جائے جب اس کا وہ مددگار ہو گیا.
اللہ ہی جب بندے کا مددگار ہو گیا تو اس کو تو بہت سی چیزوں کی مدد کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کی ساری ضروریات کا مددگار ہو گیا. آپ سوچو کتنی فضیلت ہے. لیکن یہاں تو ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے. مدد کرنا تو دور کی بات، ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے. معاشرے کو سدھار لو، تعلیم مل رہی ہے حاصل کر لو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ہیلپ کرو. یہی سچی تعلیم ہے. کسی کا عیب نہ نکالو، کسی کا عیب نہ ڈھونڈو، وہ بلکہ ہو سکے تو اس کی مدد کرو. اللہ تمہاری مدد کرے گا. تمہارا اس کا مدد کر دینے سے تمہارے کو کمی نہیں پڑے گی. اللہ رزاق ہے، اللہ مالک ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے خزانے اس کے پاس. وہ تم کو اپنے فضل و کرم سے بے بہا عطا کرے گا. تم اپنے رب کو کیا غریب سمجھتے ہو؟ اگر تم مدد کر دو گے یا تم یہ سوچتے ہو کہ یار اس کی دکان چلے ہماری نہ چلے، تو رزاق ہے، وہ مالک علی الاطلاق ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑے خزانے اس کے پاس، چاہے تو جو کچھ عطا کرے. بہرحال جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے. آگے حدیث آگے عوام سے خطاب کرتے ہوئے اب آ رہی ہے بات عالم. جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ایک راستہ طے کیا تو جنت کا راستہ آسان کر دے گا. سیدھا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. کوئی بھی پروفیسر بن رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں. کوئی اگر ڈاکٹریٹ کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت کے راستے میں چل رہا ہوں. لیکن اگر کوئی علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے تو وہ سینہ ٹھونک کے کہہ سکتا ہے کہ میں جنت کے راستے پہ چل رہا ہوں. مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹریٹ پڑھنے والا، انجینئرنگ پڑھنے والا یہ خیال کرے کہ میں اپنے مومن بھائیوں کی مدد کروں گا تو ماں کان عبد فی عون اخیہ فکان اللہ فی عونہ، اس میں داخل ہو جائے گا. لیکن جنت کے راستے کا مطلقاً حکم کس کے لیے آتا ہے؟ عالم دین کے لیے. پھر سے سنو، جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے گا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرے گا تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے یعنی قرآن خوانی کرنے، بڑی چڑ ہے نا قرآن خوانی سے، اس لیے ہم نے قرآن خوانی کا ترجمہ کر دیا، اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے نہیں جمع ہوئی مگر ان پر دل کا چین اترتا ہے نا. ان پر کیا ہوتا ہے؟ دل کا چین اترتا ہے. اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے گھیر لیتے ہیں پر لگا کر. دیکھو خانقاہ کے اوپر، حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فرشتے پر باندھے کھڑے ہیں، سایہ فگن ہے. اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ رہی ہے. میں چیلنج کر سکتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. سیکھنے سکھانے کے لیے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے مگر اللہ کا سکینہ، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، دل کا چین ان پر نازل ہوتا ہے، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر شامل ہوتی ہے اور اللہ اس جماعت میں یاد کرتا ہے. ابھی بس نہیں ہے، 3 نعمتوں ملی، دل کا چین مل رہا ہے، سکینہ مل رہا ہے، فرشتے ڈھانکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ان کو کہاں یاد کرتا ہے؟ اللہ ان کے پاس کرتا، اور اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہے، مطلب فرشتوں کے پاس. جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب نہیں بڑھا سکتا. پٹائی ہو گئی کہ بھئی ہم فلانے حضرت کے بیٹے ہیں، کام نہیں چلے گا، عمل کرنا پڑے گا. تمری بھی ہے، ایسا نہیں ہے بے عمل نہ بنو، عمل کرو، غراؤ نہیں، سر جھکا کے چلو، ہے کہ نہیں؟ مذکورہ حدیث سے جہاں دیگر باتیں معلوم ہوئیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں مجمع کے ساتھ ذکر اللہ ہو رہا ہو وہاں یہ 3 رحمتیں اترتی ہیں. لہذا تنہا ذکر سے جماعت کا مل کر ذکر کرنا افضل ہے. سمجھ میں آیا حدیث پاک کی روشنی میں؟ جیسے ابھی حلقہ شریف ہوا، یعنی محفل ذکر و حلقہ شریف کرنا. ابھی تک پوچھتے تھے نا اب یہ حلقہ شریف کا ہے یار، یہ ماسٹر صاحب پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آئے نا؟ ایسے عقل مند ہیں جبل پور کی دھرتی میں حاجی صاحب، ان کو اس سے بھی تکلیف ہے. بولے یار یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ قرآن حدیث میں کہاں حکم ہے؟ لو بھی مل گیا حکم. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق تنہا ذکر سے جماعت کا مل کر ذکر کرنا افضل ہے نا. یعنی محفل ذکر و حلقہ شریف کرنا، اس میں شامل ہونا رحمت خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے.
ایک حدیث پاک میں اور آتا ہے کہ جو رب کو اکیلے یاد کرے رب اسے بھی ایسے ہی یاد کرتا ہے، اکیلے یاد کرتا ہے، اور جو جماعت میں یاد کرے رب اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ اب اتنی بڑی عظمت والا کام کیسے چھوڑ سکتے ہیں یار؟ حلقہ شریف و فاتحہ۔ اگر برکتیں حاصل کرنا ہے، نعمتیں حاصل کرنا ہے تو شامل ہوا کرو حلقہ شریف میں، محفل ذکر میں، جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کی محفلیں ہوتی ہیں، ہر اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ اس میں شرکت کرے اور نعمتیں حاصل کرے، برکتیں حاصل کرے، چاہے وہ ہفتہ واری پروگرام ہو، چاہے وہ مہینہ واری پروگرام ہو۔ دیکھو زندگی بہت کم ہے، ہم جی نہیں رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ہر وقت آپ مر رہے ہیں، مطلب آپ کی عمر کے کچھ وقت کم ہو رہے ہیں، تو چاہیے کہ نام اعمال میں بڑھوتری ہو۔ تو جو سنہری موقع کچھ تنظیمیں کرتی ہیں، ادارے کرتے ہیں، جماعتیں کرتی ہیں، شرط قید لگا دیا اہل سنت والجماعت کی، اس میں شامل ہوں۔ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، جہاں سے بھی کر رہے ہیں، اس میں شامل ہوں، شرکت ہوں، اور اب دارین کی سعادتیں، نعمتیں حاصل کریں، دنیا و آخرت سنواریں۔ بہرحال عوام الناس کو چاہیے کہ وہ علماء کرام کی مجالس میں حاضر ہوا کریں، اور جب کبھی بھی کسی دینی مسئلے کی معلومات حاصل کرنی ہوں تو صرف اور صرف پختہ عالم دین ہی سے حاصل کریں، کیونکہ جہالت اپنے عروج پر ہے۔ لوگ علم دین حاصل کرنے میں سستی برتنے لگے ہیں، اور علم دین حاصل کیے بغیر قرآن و حدیث کو پیش کر کے اپنے من مطابق معنی و مطلب بتانے، اس کے پھیلانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہے ہیں، اور یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ خبردار، ہوشیار، ابھی اوپر حدیث کی روشنی میں گزرا کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا، دینی مسئلہ بتانا، خود گمراہ ہونا، گمراہ کرنا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بغیر علم کے منع ہے، ہم تو حدیث و قرآن کے مطابق بتا رہے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار ٹھیک ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینا منع ہے نا، ہم تو قرآن اور حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں نا، قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں، حدیث علمی تو ہے۔ چلو، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صرف قرآن کی کسی آیت حدیث پاک کے ترجمہ جان لینے سے وہ عالم دین نہ ہو گئے۔ بات یہاں چل رہی عالم دین کی۔ بھئی ایک بات بتاؤ، کون آدمی، ابھی مولوی صاحب کہنے میں تو تم کو پیٹ میں بھٹے پک رہے تھے، ہے نا؟ مولوی صاحب کی تو پوسٹ دینے کو آپ گوارا نہیں ہو، علماء، عالم، فاضل، مفتی کی پوسٹ ایسے ہی دے دو گے؟ ظاہر سی بات ہے محنت کرواؤ گے نا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم سے تو کہتے ہو کہ تم محنت کر کے عالم بنو، مفتی بنو، حضرت بنو، تب ہم تمہاری بات مانیں گے، اور خود کیا کرتی ہو؟ خود ایک حدیث پڑھے، ایک قرآن کی آیت پڑھے اور چسپا کرنا چالو، ہے کہ نہیں؟ اپنے لیے سب میٹھا میٹھا اور دوسرے کے لیے سب کڑوا کڑوا، غلط ہے نا فارمولا؟ ہاں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صرف قرآن کی کسی آیت، کسی ایک آیت کو جس کو تم پیش کر رہے ہو، یا حدیث پاک کے ترجمہ جان لینے سے وہ عالم دین نہ ہو گئے۔ ترجمہ تو سنے بھی تھے نا، 1000 سال، 50,000 سال، ہے نا؟ 4 رکعت کے برابر پڑھے تو تھے ترجمہ، معنی مطلب سمجھ سکے تھے کیا؟ اوتیت من کل شے، ترجمہ تو پڑھ لیے تھے کہ ہر چیز میں سے دی گئی، لیکن سمجھے تھے معنی مطلب کیا؟ وہ تو عالم سمجھائے گا نا، جس نے قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہو۔ بہرحال، اور دین تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں جس آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ پڑھے ہیں اسے بھی صحیح طریقہ سے سمجھے یا نہیں۔ ابھی دین تو بہت دور کی بات ہے، جس آیت یا حدیث کا تم نے ترجمہ پڑھا، کیا پتہ کہ اس کو بھی صحیح طریقے سے سمجھے ہو کہ نہیں۔ پھر کہہ دیتا ہوں کہ صرف ترجمہ جان لینے کا نام علم دین نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام اصولیات کے جاننے و سمجھنے اور توفیق خدا کا نام علم دین حاصل کرنا ہے۔ ایسا شخص جو ہو جاتا ہے وہ فتویٰ دے، ورنہ حدیث پاک کی روشنی میں وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور خود گمراہ ہوں گے اور گمراہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، سرکار جاہل کس کو فرما رہے ہیں؟ جو غیر عالم ہے۔ 1-2 حدیث کا معنی مطلب سمجھنے والے کو سرکار عالم نہیں کہہ رہے ہیں، جاہل اسی کو فرما رہے ہیں جو پختہ عالم نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ عالم بنا دیتا کا جملہ نہیں ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یفقہہ فی الدین، دین میں گہری سمجھ حاصل ہو جاتی ہے اس کو، اسی لیے کہا تھا پختہ عالم سے پوچھنا۔
صرف عالم بھی نہیں کہا تھا میں نے، ماہر علم ہو جو، اس سے پوچھنا۔ تو سمجھ میں آیا کہ ترجمہ سمجھ لینے کا نام علم دین نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام اصولیات کے جاننے و سمجھنے اور توفیق خدا کا نام علم دین حاصل کرنا ہے۔ خدا پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو با اختیار ہوں ان کی اطاعت کرو۔ یہ لفظ ترجمہ ہو گیا۔ اب ترجمہ سے سمجھ گئے کہ کیا معنی مطلب ہے؟ نہیں سمجھے نا، ہم سمجھا دیے دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری نے فرمایا اولو الامر سے مراد علماء دین ہیں۔ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء دین ہیں۔ اب ترجمہ ہوا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور علماء دین کا کہنا مانو۔ اطاعت کرو کا ترجمہ کر دیا ہے نا۔ کس کا کہنا مانو گے؟ عالم دین کا۔ کس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے؟ عالم دین کے۔ وہ جو کہتے ہیں اس پر ماننا، اس کا عمل کرنا تم پر لازم ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تفسیر کرتے ہیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یعنی عالم دین کی اطاعت کرو بشرطے کہ وہ عالم ہیں، عالم نما نہ ہوں۔ پھر قید لگا دی ہم نے، عالم نما تو بہت سے ہیں بھیا، آیت نمبر سیکشن 40-60۔ یہ عالم نما دجال جو ہیں، جو پورے مسلمان دکھتے نہیں ہیں، ارے دکھنے سے بھی پورے مسلمان نہیں دکھ رہے ہو تو ہم تم کو عالم کہاں سے مان لیں یار؟ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کوٹ اور ٹوپی، یہ تھگڑا جو لگا ہے کوٹ کے ساتھ ٹوپی کا، اگر ٹوپی اتار دے جناب تو پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ ٹوپی نے تمہاری ساخت کو بچایا، شناخت کو بچایا، کیا کہ تم مسلمان کہنے کے حقدار کہلائے۔ عالم تو بھی بہت دور کی بات ہے۔ تو عالموں کا کہنا مانو، عالموں کے اتباع کرو، عالم نما کی نہیں۔ ہاں، درس نظامی کی تکمیل۔ اب میں آتا ہوں اپنے گھر واپس، ہے نا۔ درس نظامی کی تکمیل اپنے بچوں کو بھی تنبیہ ہو جائے گی، خاص کر انہی کے لیے نوٹ لگایا میں نے۔ عالم دین ہونے کی دلیل نہیں ہے، نوٹ کرو، ٹیپ ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ بول رہا ہوں، برا نہ لگے اپنے والوں کو۔ سوچو، غور کرو، جب میں اپنے ان بچوں کو جو 8 سال علم حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو تم کہاں کے ہو؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، درس نظامی جس کو حاصل کرنے کے لیے بچہ 8 سال لگاتا ہے وہ بھی عالم دین ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ علماء حق فرماتے ہیں کہ جس شخص نے محنت کے ساتھ کما حق ہو درس نظامی پڑھ بھی لیا تو وہ صرف اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ عالم ہو سکے، اس کو ملکہ حاصل ہو گیا ہے کہ وہ عالم ہو سکے۔ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ عالم ہو جائے، اس کو سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، سکھا دیا گیا۔ ہاں، درس نظامی عالم ہونے کا پہلا زینہ ہے۔ عالم ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ کثرت مطالعہ، مثال کے طور پر اصول و فروع کا قدر معتد بھی استحضار، نوٹ کرو۔ پھر خدا ترسی، اگر جس کے اندر خدا ترسی نہیں ہے تو علم ضائع ہو جائے گا، ہے نا۔ علم تو حاصل کر رہا ہے لیکن لفنٹو بازی بھی کر رہا ہے، کہیں یہاں بھاگ تو کہیں وہاں بھاگ، تو یہ ہوٹل تو وہ ہوٹل، تو یہ چائے تو وہ پان، ہے کہ نہیں؟ اس کا من ہی نہیں لگ رہا۔ تو ابھی تو پڑھ رہا ہے تو یہ حال ہے، پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پڑھنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ کثرت مطالعہ کرے، اصول و فروع کا قدر معتد بھی استحضار رہے اس کو، پھر خدا ترسی، یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ خدا ترسی نہیں ہے تو جو خود خدا سے نہیں ڈرتا تو دوسروں کو کیا ڈروائے گا؟ جس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو خود بھی گناہوں میں ملوث ہوگا، دوسروں کو کیا بچائے گا؟ استقامت مطلب خود عمل کرے، ذہانت، فطانت، معاملہ فہمی وغیرہ ایسے امور ہیں کہ ان سب کا اجتماع جس میں ہو وہ عالم کہلانے کا حقدار ہو۔ معاملہ فہمی، ہاں، جبل پور کی دھرتی پر جو فتویٰ ہم نے دیا ہے گوشت سے متعلق، میرا چیلنج ہے کہ شاید کہ اللہ کسی اور عالم سے لکھوائے، کیونکہ وہ ہمارے حصے میں تھا۔ امتیاز نے امتیاز کر دیا کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں،
اور دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے اللہ ہم کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں کہیں پر بھی رہ کر کائنات میں، اللہ ان کو سچا پکا عالم دین بنائے اور وہ امت کی سچی رہنمائی کرے اور آیت کا مصداق بنے. ٹھیک ہے، مگر کیا کیجئے گا، جہالت کا ترجمہ پڑھیں، مطلب مگر کیا کیجئے گا، جہالت کا ترجمہ پڑھیں عالموں کا. وقف نہیں کیا تو گڑبڑ ہو گیا، وقف لازم ہے. مگر کیا کیجئے گا، جہالت کا ترجمہ پڑھیں عالموں کا، اور حدیث کی ترجموں والی کتاب پڑھیں عالموں کی، اور کہے پھریں کہ خود تحقیق کرو. بات کو سمجھو، ترجمہ پڑھیں عالموں کا، ہے نا. حدیث کی کتاب جو ترجمے والی ہیں وہ بھی عالموں کا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ بھی پڑھے عالموں کا، اور دعویٰ کیا کریں، خود تحقیق کرو. ارے بھیا تو ترجمہ بھی کر لو نا، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کس حدیث کی روشنی میں آپ کو معلوم ہوا کہ فلانی حدیث کا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ پہلے تو اس پہ بحث ہونا چاہیے نا. آپ نے کیسے بھروسہ کر لیا؟ اچھا ترجمہ بھروسہ کر لیا تو بھیا پھر سیدھے سیدھا بھروسہ کر لو نا، عالم کے کہنے پہ ضرورت ہی نہیں ہے حدیث پڑھنے کی. لیکن کیا کیجئے جہالت کا. خود پڑھو، کہتے ہیں خود پڑھو، خود تحقیق کرو، عالم کی ضرورت نہیں. شیطان نے کیسا دھوکہ دیا کہ ابھی ترجمہ کرنے کی صلاحیت تو ہے نہیں مگر تحقیق خوب کر رہے ہیں. ترجمہ کرنے کی تو صلاحیت نہیں ہے مگر تحقیق خوب فرما رہے ہیں. صحیح عبارت پڑھنے کی قوت ہے نہیں مگر مطلب اچھا بتا لیتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہی حال ہے نا. بہرحال جب وہ شخص جو کہ سالہ سال علم دین حاصل کرتا ہے، اردو فارسی عربی لغت و زبان کا ماہر بنتا ہے، ایک وہ شخص جو سالہ سال محنت کرتا ہے، اردو فارسی عربی لغت و زبان کا ماہر بنتا ہے، پھر اصول دین، اصول حدیث، اصول قرآن وغیرہ وغیرہ دن و رات سیکھتا ہے، تب بھی کمی رہتی ہے. ابھی سمجھ میں آیا نا؟ کمی کا نقطہ لگا دیا نا ہم نے. تب بھی کمی رہتی ہے، اور میرا نہیں ہے، یہ علماء برحق کا نقطہ ہے اور یہی حق کو ثواب ہے. جب تک کہ ان امور میں ماہر نہ ہو جائے، فتویٰ دینا، قانون شرع بتانا، جاری کرنا اسے بھی جائز نہیں. ہر عالم مفتی نہیں، ہر مفتی عالم بھی ہے. تو اسے قانون شرع بتانا، فتویٰ جاری کرنا اسے بھی جائز نہیں ہوتا. مگر آپ ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ روا ہے، مگر آپ ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ روا ہے. تو پھر سنیے حدیث پاک کے مصداق، دلو ادلو افتاؤ بغیر علم، ہے نا. دلو ادلو ہو گئے تم تو. یہ باتیں میں نے اسی لیے کہہ دی تاکہ علم دین صحیح طریقہ پر حاصل کرنے کی رغبت ہو. ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو سیکھیے، صحیح طریقے سے سیکھیے، عمل کیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، اور سکھائیے، ماہر عالم دین بن جائیے، پھر تبلیغ اسلام کیجئے، منع نہیں ہے. سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کائنات میں سے جو چاہے وہ عالم دین بن جائے، کسی کی اجارہ داری تو ہے نہیں ہے. لیکن بغیر علم دین حاصل کیے اتنی جرات نہ کیجیے. جب اسے مکمل حاصل کر لیں اور ماہر ہو جائیں تب احکام جاری کریں، تب بولیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے. لیکن اس کے پہلے یہ نہ کہیں کہ مسئلہ ایسا ہی ہے. اس سے پہلے ہرگز نہیں. صحابہ کرام جن کی زبان عربی تھی، اس کے باوجود مطلب و مفاہیم سمجھنے کے لیے انہیں بھی رسول خدا معلم کتاب خدا کی ضرورت تھی. وہ عربی جانتے تھے، وہ ترجمہ تم سے بہتر سمجھتے تھے. وہ اشرف علی تھانوی یا اعلیٰ حضرت کے محتاج نہیں تھے، وہ خود سمجھ لیتے تھے ترجمہ. لیکن ترجمہ سمجھ لینے سے قرآن کا مطلب نہیں سمجھ پائے. دلیل دیتا ہوں، سنو. تو ابھی آگے آتا ہے. تو جب وہ خود معلم کتاب خدا، ان کو خود معلم کتاب خدا مطلب کلام پاک کے معلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، پھر ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ صرف ترجمہ جان لینا قرآن کے معنی و مراد تک پہنچنے کی دلیل نہیں ہے. ترجمہ جان لینا قرآن کی کسی بھی آیت کے معنی و مراد تک پہنچنے کی دلیل نہیں ہے. اسے خوب ذہن میں رکھو، خوب ذہن میں رکھو اسے، کہ ترجمہ سمجھ لینا معنی و مراد کی دلیل نہیں ہے. آیت کریمہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اصل فارمولہ بھی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سرکار معلم کائنات ہیں، قرآن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، آپ
صحابہ کو تعلیم دیتے تھے تعلیم اصل ہے، تعلیم حاصل کر لو، اس کے بعد پڑھو، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ پڑھنا تو بغیر تعلیم کے بھی ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب لی مطالعہ کر لیے، لیکن پڑھنا الگ چیز ہوتا ہے، سیکھنا الگ چیز ہے۔ سیکھنے کو کہا جا رہا ہے، سرکار سکھاتے تھے صحابہ کو، تعلیم دیتے تھے۔ اب دیکھو آیت کریمہ آتی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پورا کا پورا قرآن سرکار کے لیے ہے، سرکار بتاتے ہیں کہ امت کے لیے کیا ہے۔ ابھی تم ہو کس دنیا میں؟ قرآن پاک ترجمہ کر دیا ہم نے، لیکن تم سمجھے نہیں، چلو پھر سے کیے دیتا ہوں۔ اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری ہے نا، یہ قرآن ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، تم پر نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تمہارے لیے تم پر نازل کیا قرآن کو کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا۔ چھٹی ہو گئی ہے نا، مَا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کے لیے فائدے مند ہے وہ بتا دو، باقی پورا کا پورا تمہارے لیے۔ طٰہٰ، کوئی جانتا ہے کیا معنی مطلب؟ یاسین نہیں جانتا، سرکار جانتے ہیں۔ تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، الف لام میم، جلال الدین سیوطی فرما دیتے ہیں اللہ و رسول عالم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ہمیں قرآن کا پہلی سورے کا جب آپ ترجمہ کرنے بیٹھو گے نا تبھی ہاتھ کھڑے کر دو گے، نہیں سمجھے ہے نا، سارے دونوں ہاتھ کھڑا کر دیے، اتنے بڑے مفسر نے ہاتھ کھڑا کر دیے، بلکہ اس کائنات کے سارے مفسرین نے ہاتھ کھڑا کر دیے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے، معنی مطلب کیا ہے ہم نہیں بتا سکتے، چھٹی ہو گئی۔ کہہ دیں گے اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے کیا بہتر، تو دور کی بات ہے۔ بہرحال اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا۔ صاف ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو یہ عظیم کتاب اسی لیے عطا ہوئی کہ یہ اول تا آخر ہدایت ہے، لیکن اس کی تعلیمات محض زبان دانی ترجمہ پڑھ لینے کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیسے حاصل ہوگی؟ تعلیم کے ذریعے سے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہادی برحق مبعوث فرما کر اس کی توضیح و تفسیر کی ذمہ داری بھی آپ کو سونپی گئی کہ سرکار توضیح و تفصیل کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ فریضہ بأحسن وجوہ ادا کیا جیسا کہ کتابوں میں مرقوم ہے۔ یہاں ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام پارہ 7 آیت نمبر 82۔ یعنی وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق یعنی ظلم کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہیں اور وہی راہ حق پر ہیں۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ ظلم سے ہر قسم کا ظلم مراد ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے بظلم، کسی بھی قسم کا ظلم، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا ہے نا، کہ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ کی، ظلم کی آمیزش نہ کی۔ تو صحابہ کرام کو اشکال ہوا کہ ظلم سے ہر قسم کا ظلم مراد ہے کیا؟ کہ ظلم فرمایا کسی قسم کا بھی ظلم، تو پھر امت حرج و دشواری میں مبتلا ہو جائے گی۔ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ملتبس کیا ہو تو وہ انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ گھبرا گئے صحابہ، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتی ہے، اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ گھبرا گئے صحابہ، سرکار کی بارگاہ میں آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا عالم پناہ مدد فرمائیے، وضاحت فرمائیے، تشریح فرمائیے، ہے نا۔ ترجمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن معنی مراد تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ آپ سوچو جب صحابہ معنی مراد تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور یہاں چلوے
خدا خیر کرے. ہاں آج سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت اور تعیین مراد الہی یوں فرمائی کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے. یہاں ظلم سے شرک مراد ہے. اب تھوڑا سا رکتے ہوئے ہم یہ بھی بتاتے چلے وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کسی و نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. چسپا کر دی سنیوں پہ. دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. ارے بھیا پکارتے ہیں تو پکارنے کا معنی مطلب سمجھنا پڑے گا نا. کیا سمجھ کر پکارتے ہیں, ہے نا. ہاں صرف پکارنے کا لے لیے تو تم بھی تو پکارتے ہو بی بی 2 روٹی دینا, ذرا ہاتھ پار دبا دینا. کسی نے کسی کو پکارا مطلقاً پکارا تو کافر ہو گیا, ہے نا. تو ایسا معنی مطلب نہ نکالو بھیا. سورہ لقمان پارہ 21 یعنی بے شک شرک بڑا ظلم ہے. سرکار نے آیت کی تفصیل کر دی, آیت کریمہ نازل ہو گئی, ہے نا. اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے تمہاری اس اشکال کے جواب میں, ان الشرک لظلم عظیم. آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی کہ بے شک شرک ہی بڑا ظلم ہے. لقمان پارہ 21 یعنی بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. بہت ہو گیا. ابھی تک آپ نے سمجھ لیا کہ بدعت عملی کی 2 قسمیں ہیں, بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ. علامہ نووی لکھتے ہیں بدعت کا شرعی معنی یہ ہے وہ نیا کام کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ میں نہ ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں, حسنہ اور سیئہ. یہ امام نووی کون ہے؟ مسلم شریف کے شارح ہیں. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ تم لوگ آدھا کھاتے ہو آدھا چھوڑ دیتے ہو. اگر مان لو مسلم شریف پڑھ رہے ہو تو بھیا شرح مسلم بھی تو پڑھو. علامہ نووی نیچے کیا لکھ رہے ہیں اس کو بھی تو دیکھو تو سمجھ میں آ جاتا. کلو بدعت دلالہ ہی کے نیچے لکھا ہے آپ نے کہ بدعت سے مراد 2 قسم ہوتی ہیں, ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ. شیخ امام ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام ان کے حوالے سے امام نووی لکھتے ہیں گے کہ یہ شیخ جو ہیں تمام علوم میں ماہر اور فائق ہیں اور جن کی جلالت اور امامت پر تمام امت کا اتفاق ہے. انہوں نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا بدعت کی حسب ذیل اقسام ہیں 2 اور اس کے ذیل میں یہ کل ملا کر 5. نمبر 1 واجب, نمبر 2 حرام, نمبر 3 مستحب, نمبر 4 مکروہ, نمبر 5 مباح. انہوں نے فرمایا کہ اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت 5 قسم کی ہوں گی. اب ہے نا, بدعت 5 قسم کی ہوں گی. ایک وہ ہوگی جو واجب, مطلب یہ ہوا کہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا, چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا, اس بدعت کو نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. واجب ہے. دوسری حرام کہ اس کا چھوڑ دینا اس پر لازم ہے, کرے گا تو گنہگار ہوگا. تیسری مستحب کہ کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. چوتھا مکروہ کہ کرنا چھوٹا گناہ. اور نمبر 5 مباح کہ نہ کوئی ثواب نہ کوئی گناہ. اور اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کا قواعد شرعیہ سے موازنہ کیا جائے گا. جب بھی کوئی نیا کام وجود میں آئے گا تو اس کو اصول شرع پر موازنہ کیا جائے گا, اس کے ترازو میں تولا جائے گا, جانچا جائے گا, پرکھا جائے گا, ہے نا. اب علم ہوگا تو پرکھے گا نا, اس کو تو کیا معلوم کہ ابھی اس کے علاوہ اور کیا ہے. دلی بہت دور ہے بھیا. اگر وہ بدعت قواعد ایجاب کے تحت ہوگا, واجب کرنے والے قواعد کے تحت ہوگا تو واجب ہے, اور اگر قواعد استحباب کے تحت داخل ہے تو مستحب ہے, اور اگر کراہت کے تحت داخل ہے تو مکروہ ہے, اور اگر اباحت کے قاعدے میں داخل ہے تو مباح ہے. بدعت واجبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں. بدعت واجبہ وہ نئی چیز جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو, جس کی بعض مثالیں یہ ہیں. قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نو کا سیکھنا. اول زینہ درس نظامی عالم بننے کے لیے, اور عالم بننے کے لیے زینہ کیا؟ علم نو, علم صرف حاصل کرنا. تو اب قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اس کو
اس کا معنی مراد سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علم سیکھنا پڑے گا نا. تو یہ سیکھنا اس پر کیا ہوا؟ واجب ہوا. کہ یہ نہیں سیکھے گا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن، اور جبکہ اب دیکھو ہم یہ دیتے ہیں واجب سب کے اوپر، کام دھندا چھوڑو علم نو سیکھو. کیونکہ جب کسی چیز کا سیکھنا واجب ہوتا ہے تو جس کا اس پر مدار ہوتا ہے تو اس کا بھی سیکھنا واجب ہوگا. یہی تو